بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری شادی کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا اور میں دبئی میں ملازمت کیا کرتا تھا، لیکن یہاں پر میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہا کرتی تھی، بلکہ میری بیوی پاکستان میں میرے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک روز صبح سویرے میرے ابا جان کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی اب اس دنیا میں نہ رہی۔ بیوی کے مرنے کی خبر ملی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر اتنی جلدی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ میں نے اسی روز پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد میں اپنے پاکستان والے گھر پہنچ گیا۔ یہاں آتے ہی میری بیوی کی امی مجھ پر لعن طعن کرنے لگی اور کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے۔ میری بیٹی کی موت کے ذمہ دار تم ہو، تم نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، حالانکہ میں تو دبئی میں رہا کرتا تھا۔ میری ساس تھی کہ مجھ سے لڑے جا رہی تھی۔ اب وہ مجھ سے کہنے لگی، میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں خود دینا پڑے گا۔ میں یہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری بیوی کے میکے والے کہنے لگے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، یعنی کہ ہم اپنے آبائی قبرستان میں دفنائیں گے۔ لیکن میری ماں ضد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اب یہ بیٹی ہماری تھی، اس لیے ہم اسے اپنے قبرستان میں دفنائیں گے۔ لیکن میری ساس بہت زیادہ ضد کر رہی تھی اور کہنے لگی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، میں تمہارے پاس اب نہیں چھوڑوں گی۔ میری ساس نے میری بیوی کی میت کو ہمارے گھر سے اٹھا لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بھی اپنی ساس کے ساتھ انہی کے گھر چلا گیا۔ اپنی بیوی کو دفن کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ لوگ بہت زیادہ عجیب قسم کے تھے۔ جب میں اپنی بیوی کو دفنا رہا تھا تو میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت بھی یاد آنے لگی کہ ایک دن میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے سسر کا رویہ بھی مجھ سے کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، چلو اب دفن کر لیا ہے تو اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ کچھ ہی دیر کے بعد ساری تدفین مکمل کر دی گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ میں بھی چپ چاپ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میرا دل زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی یاد بہت زیادہ ستائے جا رہی تھی کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ گھر تک آتے ہوئے میں اس کی ہر بات سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا موبائل فون نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا موبائل فون کسی نے جنازے میں نکال لیا ہے، یعنی چوری کر لیا ہے۔ میں اپنا موبائل تلاش کرنے کے لیے واپس اسی قبرستان میں چلا گیا جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا تھا، لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی وہاں پر مجھے اپنا فون کہیں نظر نہ آیا۔ اتنی دیر میں ایک بزرگ آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، بیٹا یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ جیسے ہی میں نے آنکھیں اٹھا کر اس بزرگ کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بہت حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اس قبرستان کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ میں نے اس بزرگ کو سارا واقعہ سنایا کہ میں یہاں اپنا موبائل فون بھول آیا ہوں یا پھر کسی نے چرا لیا ہے، میں صرف وہی دیکھنے کے لیے قبرستان آیا ہوں۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ بیوی کو دفن بھی میں نے کیا تھا، شاید میرا موبائل اس کی قبر میں نہ گر گیا ہو۔ میں اس بزرگ سے کہنے لگا، لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ میری باتیں سن کر وہ بزرگ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور کہنے لگا، یہ اب ممکن نہیں ہے۔ چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو گے۔ اس بزرگ نے مجھے سختی سے منع کر دیا
اور کہنے لگا کہ تم یہ قبر اب نہیں کھول سکتے۔ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بزرگ آدمی مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے میں قبر نہیں کھول سکتا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی بیوی کا غم بہت زیادہ ستا رہا تھا، اس لیے میں نے اس بزرگ سے باتیں کرنا چھوڑ دی اور میں فوراً اپنے گھر واپس لوٹ آیا، کیونکہ اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز گھر آتے ہی میں نے ایک نیا موبائل فون خرید لیا، کیونکہ موبائل کے بغیر زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ موبائل فون رکھنے کے بعد میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے بہت زیادہ بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک روز رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنے نئے موبائل فون پر اپنا پرانے موبائل کا نمبر ملایا، جو موبائل میرا گم ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی میں نے نمبر ملایا اس پر بیل جانے لگی۔ بیل سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس فون کو گرے ہوئے تقریباً 16 دن گزر چکے تھے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ کافی دیر بیل بجنے کے باوجود فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات کے اس پہر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسی وقت قبرستان جاؤں گا۔ جیسے ہی میں نے قبرستان کے اندر قدم رکھا مجھے وہی بزرگ دکھائی دیا۔ وہ بزرگ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا اب کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اس دفعہ وہ بہت زیادہ غصے سے بول رہا تھا۔ میں نے اس روز اس بزرگ آدمی کو بھی ساری بات بتا دی کہ میں نے اپنا پرانا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن اس پر بیل جا رہی تھی۔ بزرگ میری بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ میری ساری باتیں سنتے ہی اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اس روز بھی میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر آ کر بھی مجھے بالکل سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں یہ ساری حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ بات اپنی ساس اور اپنے سسر کو جا کر بتاؤں گا، شاید وہی میری کچھ مدد کریں۔ میں اگلے ہی روز صبح ہوتے ہی اپنی ساس کے گھر چلا گیا اور اپنی ساس کو جا کر یہ ساری بات بتا دی۔ میری ساس نے میری بات کو سن کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے بھی اپنی ساس سے بحث کرنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا۔ میں اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس سب کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کشائی کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں جسے بھی یہ بات بتاتا کوئی بھی میری اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تمہارا موبائل قبر میں نہیں گرا۔ اگر قبر میں گرا ہوتا تو اب تک وہ آف ہو جاتا، لیکن میرا موبائل فون تو ابھی تک چل رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں جو بھی کروں گا خود ہی کروں گا۔ میں نے رات کو قبرستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تقریباً سب لوگ سو چکے تھے۔ رات کے پچھلے پہر میں نے قبر کھولنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے مٹی ہٹائی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ میری بیوی کی قبر بالکل خالی تھی۔ قبر میں نہ میری بیوی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی کفن موجود تھا۔ یہ دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہونے لگا۔ میں نے اچھی طرح قبر میں اپنا موبائل فون تلاش کرنا شروع کیا، لیکن میرا موبائل فون بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ میں اپنا موبائل تلاش کرنے آیا تھا، لیکن یہاں تو ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ اس روز بھی میں اپنے گھر واپس آ گیا اور پھر سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت مشکل سے رات گزاری اور صبح اٹھتے ہی اپنی ساس کے گھر چلا گیا اور انہیں جا کر بتایا کہ میں نے رات کو اپنی بیوی کی قبر کھودی تھی، لیکن وہاں پر میری بیوی موجود نہیں تھی۔ میری ساس سن کر حیران رہ گئی۔ میری بیوی کے بھائی بھی میری طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میری بیوی کے گھر والے مجھ سے لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو گئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ اس روز میری بیوی کے بھائی مجھ سے جھگڑنے لگے۔ میں نے بھی اب فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ اپنی بیوی کی قبر پر کبھی نہیں جاؤں گا اور نہ ہی کبھی اس قبرستان میں داخل ہوں گا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس بات کو اب تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز میں بازار میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اپنی ہی بیوی نظر آئی۔ جیسے ہی میں نے
اپنی بیوی کو مخاطب کیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جانے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی مجھ سے دور بھاگنے لگی، لیکن اس روز میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ بازار کے سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس لیے آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت زیادہ پشیمانی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم تو مر گئی تھی، تم یہاں کیسے آ گئی ہو؟ میری بیوی مسلسل رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہی تھی۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، تمہارے دبئی جانے کے بعد میں کسی اور سے محبت کرنے لگی، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی کزن ہے۔ تمہارے کزن نے مجھے بہت زیادہ بلیک میل کیا، یہاں تک کہ اسی کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا تھا کہ میری تم سے جان چھوٹ جائے اور میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ میری بیوی نے میرے کزن کے کہنے کے مطابق یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کی ساری کہانی سنی، میں اسے واپس اپنے گھر لے آیا۔ جب گلی محلے والوں نے میری بیوی کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہونے لگے، کیونکہ میری بیوی تو مر چکی تھی۔ اب میں ہر کسی کو یہ بات کیسے سمجھاتا کہ میری بیوی مری نہیں بلکہ اس نے ڈرامہ کیا تھا؟ میں یہ بات سب کسی کو نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے ساتھ ہی دبئی واپس آ گیا اور یہاں پر ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔